یا نفس اور شیطان نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ان تمام پریشانیوں کا مصائب اور مسائل کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال میں بتایا ہے۔ پہلا عمل فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لو، زبان کو قابو کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ بظاہر یہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے اور عام طور پہ لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں 90% لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پریشان ہیں۔ زبان کو قابو کر لیں، بہت سارے مسائل اور مصائب حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر اپنے گھروں پہ نظر ڈالیں، یہ گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور بہو زہر کی گولیاں کھانے پر مجبور ہے، ساس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہی ہے، مرد حضرات جب گھر سے باہر نکل جاتے ہیں کچھ سکون پا لیتے ہیں، لیکن شام کو جب گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کی پریشانی میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ اکثر مسائل زبان کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ساس اور بہو کا جھگڑا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ساس نے بہو کو اینٹ ماری ہے یا بہو نے ساس کو پتھر مارا ہے، نہیں، اصل جھگڑا جو ہے وہ زبان کا ہے کہ ساس نے ایک بات کر لی تو بہو نے 2 باتیں کر لی۔ دیورانی اور جیٹھانی کے جھگڑے ڈنڈے مارنے کے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو جوتا مارنے کے نہیں ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے جس نے دیورانی اور جیٹھانی کو آپس میں برسر پیکار بنایا ہوا ہے۔ نند اور بھابھی کے مسائل بھی زبان کی وجہ سے ہیں، بلکہ میں اگلی بات کروں کہ میاں بیوی کے درمیان بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے یا جوتا مارتا ہے، ورنہ عام طور پہ میاں بیوی کے جھگڑے بھی زبان کی حد تک ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ زبان ہے جس نے ہنستے بستے گھروں کو جہنم کدہ بنایا ہوا ہے۔ اگر زبان پہ قابو پایا جائے، زبان کے استعمال میں احتیاط کی جائے تو بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ عرب لوگ کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، بڑے بڑے فسادات برپا کرتی ہے یہ زبان۔ گھروں میں خواتین سے میری گزارش ہے کہ جب ساس نے کوئی بات کر لی تو بہو جواب دینے کی بجائے خاموشی کا ہنر سیکھ لے۔ یقین کریں، کوئی بندہ بات کرے تو بندہ اس کو ترکی بترکی جواب دے تو اس کا اپنا مزہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ میں نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا اور ایسا جواب دیا کہ وہ جلتی ہی رہے گی اور میں نے فوراً چپ کرا دیا اس کو، یہ بولتے ہیں۔ لیکن جیسے جواب دینے میں مزہ آتا ہے، ایسے ہی اگر کسی بندے نے خاموش ہونے کا ہنر سیکھ لیا تو خاموش ہونے کا مزہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ ساس نے ایک بات کر لی تو بہو خاموش ہو گئی، دیورانی نے بات کر لی، جٹھانی نے بات کر لی، دیورانی خاموش ہو گئی، نند نے بات کر لی تو بھابھی خاموش ہو گئی۔ وہ گھر کے سارے افراد بول رہے ہوتے ہیں اور ایک خاتون ہوتی ہے جو خاموش ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
کبھی یہ چپ رہنے کا مزہ اگر کسی کو آ گیا، یقین کرے بولنے میں وہ مزہ کہاں ہے جو چپ رہنے میں ہے۔ تو لہذا زبان کو قابو کر لیں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب تک زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں ہے تب تک بندے کی نجات نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہی بندہ نجات پا گیا۔ اگلا بندہ بولا، خاموشی اختیار کر لی، اگلے نے تانا دیا، اس نے خاموشی اختیار کر لی، اگلے نے بری بات کر دی، بندے نے خاموشی اختیار کر لی۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات عبادت کرتی ہے اور ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں، کوئی خیر بھلائی نہیں، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، لیکن زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ تو زبان کے استعمال میں احتیاط کرنے والی اگرچہ زیادہ نفل اعمال نہیں کرتی، فرمایا جنت میں جائے گی، اور زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرنے والی اگرچہ پوری رات نمازیں پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ حق بنتا ہے کہ ہم زبان کے استعمال میں